بھی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ خرم صاحب، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کی ایک تاریخ ہے، یہ ہمیشہ طور پر مقتدر حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے اقتدار مانگتے ہیں۔ کب ایسا وقت آئے گا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ عوام کی طرف آئیں گے اور عوام سے اقتدار مانگیں گے؟ کوئی ایسا ہماری زندگی میں آئے گا اس طرح کا؟ جی یہ وقت 2013 میں بھی آیا تھا اور عوام نے اپنا فیصلہ دیا تھا۔ 2018 میں عوام کے فیصلے کو بیلٹ بکس پر چوری کر لیا گیا۔ 2023 میں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور یہ ہمارا عزم ہے، اور اسی لیے یہ ایک آپ نے جو اس سال حکومت کی تبدیلی دیکھی ہے، اصل میں یہ ایک سگنل ہے کہ الیکشن چوری کر کے ناحق طریقے سے جو سلیکٹڈ لوگوں کو لایا جاتا ہے، وہ تجربہ اب واضح طور پر، تاریخی طور پر ہماری آنکھوں کے سامنے ناکام ہو گیا ہے۔ تو لہذا جب یہ جو ٹیسٹ ٹیوب حکومتیں آئیں 2018 والی، وہ ٹیسٹ ٹیوب اب ٹوٹ گئی ہے، اور اب جو ہے اسی لیے دوبارہ ایک ہی جگہ ہے جس کی طرف رجوع کرنا ہے، رب تعالیٰ کی ذات کی طرف اور پاکستان کے عوام کی طرف۔ جی میں بہت شکر گزار ہوں جی آپ نے یہ سوال کیا۔ محمد نواز شریف کی گوجرانوالہ میں جو 20 اکتوبر کی تاریخی تقریر تھی، اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہے، ہماری عسکری قیادت پر تنقید ایک ہی تھی اور آج بھی وہ قائم ہے کہ پاکستان کے ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں اور آئینی حدود سے تجاوز کر کے سیاست کے اندر مداخلت نہ کریں۔ یہ ہماری تنقید ہے، اور ہمیں تو میری بات مکمل، یہ بڑی اہم بات ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ جو ہمارا مطالبہ تھا وہ اب آپ ایک دفعہ نہیں، بارہا عسکری قیادت سے سن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ابھی پچھلے جمعرات کو جو پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اب افواج پاکستان اپنے آئینی رول تک محدود ہیں اور وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ہماری کامیابی ہے۔ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا مطالبہ یہ ہے کہ افواج پاکستان اپنے آئینی حدود کو روندتے ہوئے ایک دفعہ پھر ہمیں پکڑ لیں، ہمیں جیلوں میں ڈالیں اور اقتدار عمران خان کے حوالے کر دیں۔ عمران خان آئین توڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، ہم آئین پر عملداری کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ میرا یقین ہے کہ چاہے مشکلات جتنی بھی آئیں، انشاءاللہ فتح آئین پاکستان کی ہوگی۔ ISI کی پریس کانفرنس کیا آئینی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ DG ISI نے